بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو اور جماعت ہے ہماری چہارم۔ ہم نے اپنی اردو جماعت چہارم میں جس سبق کا آغاز کر رکھا ہے اس کا عنوان ہے مسجد بھونگ، اور آج ہم اس کو چوتھے حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ یوں ہوگا ہمارا سبق نمبر 4.5۔ سبق کے حاصلات تعلم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں خاص اور اس میں عام میں امتیاز کر سکیں۔ آج جو چیز آپ سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے اس میں خاص اور اس میں عام، ان کے بارے میں سیکھنا اور ان میں فرق کرنا۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اسلامی نقطۂ نظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ ایسا شخص جو اپنا مال لے تجارت فروخت کرتا ہے لیکن اس کے ناپ تول میں کمی کرتا ہے، بتاتا کچھ ہے اور دیتا کچھ اور ہے۔ اور پیارے بچوں، اگر آپ غور کریں، یہ حکم وہ ہے جس مطلب ناپ تول میں کمی کو خرابی قرار دیا گیا ہے، کہاں پہ؟ قرآن پاک میں۔ یعنی اتنی زیادہ اس سے ہمیں روکنے کی یا اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے کہ ان لوگوں کے لیے سراسر خرابی ہے، نقصان کا سودا ہے، جو اپنے مال کو فروخت کرتے ہیں لیکن ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں۔ اگر آپ ناپ سے یہاں پہ مراد، اگر آپ کسی کے پاس کسی سے کپڑا خریدنے جاتے ہیں یا اسی طرح کی کوئی اور چیز جو ناپ کے دی جاتی ہے، اس میں وہ اس کو کھینچ کے ناپتا ہے یا اس میں کمی کرتا ہے، تو وہ اپنے لیے اگلے جہان کے لیے جو عذاب یا مشکلات ہیں ان کو خود دعوت دے رہے ہیں۔ اسی طرح وہ دکاندار جو اپنی چیزوں کو تول کے فروخت کرتے ہیں، وہ جب تول میں کمی کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ خرابی کا باعث ہے۔ ہمیں دنیا کے تمام معاملات جن کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ ہماری زندگیوں سے ہے، ہمیں ان کو انجام دینے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہاں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا حساب ہم نے اس زندگی کے بعد اگلی زندگی میں دینا ہے۔ ہمیں یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ زندگی مختصر ہے، یہاں ختم ہو جانے والی ہے۔ دائمی زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے، جس کا جو بھی ہمیں پھل ملے گا وہ اس زندگی کی بنیاد پہ ملے گا۔ آپ جانتے ہیں ہم اپنے کسی بھی سبق کے آغاز سے پہلے اس سے قبل پڑھائے جانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی دہرائی کرتے ہیں، اور آج ہم نے جو دہرائی کرنی ہے وہ ہے مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کریں۔ جیسے سب سے پہلے آپ کے پاس ایک لفظ ہے کھانا۔ اب آپ کس طرح سے اس کو الگ کر سکتے ہیں، آپ اس کی تذکیر و تانیث کو کیسے واضح کر سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کل بتایا تھا کہ آپ اس کو جملے میں استعمال کریں، جہاں پہ آپ کے جملے میں اسم ضمیر اور فعل جو ہے وہ مذکر معنی میں استعمال ہوگا تو وہ لفظ مذکر آئے گا۔ جیسے کھانا، میں نے کھانا کھا لیا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا میں نے کھانا کھا لی ہے۔ کھانا ہمیشہ مذکر میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے پاس اگلا لفظ ہے کتاب، قلم، رنگت اور زندگی۔ آپ نے ویڈیو کو بھی یہیں پہ روکنا ہے، آپ کی معلمہ ایک ایک لفظ آپ سے پوچھیں گی، آپ نے ذہن میں خود سے اس کا ایک جملہ بنانا ہے، خود سے سوچنا ہے، پھر ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے ان کو اس کا جواب دینا ہے کہ آپ نے جو لفظ پوچھا ہے وہ مذکر میں آتا ہے یا مؤنث میں آتا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے آپ اپنا جو آپ نے جملہ اس کے لیے بنایا یا سوچا ہے وہ بھی ان کو بتا سکتے ہیں۔ تو شاباش، ویڈیو کو روکیے اور دہرائی کیجیے۔ یقیناً دہرائی تو آپ کی مکمل ہو گئی ہوگی۔ ہم دیکھ لیتے ہیں قبل از پڑھائی چند تصاویر آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی۔ آپ ان تصاویر میں سے کیا ان چیزوں کو پہچان سکتے ہیں؟ جی مجھے بتاتے جائیے۔ سب سے پہلے یہ تصویر ہے قائد اعظم کی، بالکل ٹھیک۔ یہ ان کا مزار یعنی مزار قائد۔ یہاں پہ ہمارے پاس ہے مینار پاکستان، بالکل صحیح ہے، اور علامہ اقبال، ریل گاڑی، اور یہ ہے ایک کمپیوٹر۔ پیارے بچوں، کیا آپ ان تصویروں سے کچھ سمجھ پائے ہیں کہ یہ تصویریں دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ جی، ان تصویروں میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن کا مخصوص نام ہے اور وہی ان کی پہچان ہے، جیسے مزار قائد، مینار پاکستان، علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح۔ یہ وہ شخصیات، وہ چیزیں، وہ جگہ ہیں جن کی اپنی ایک پہچان ہے، ان کی اپنی ایک وجہ شہرت ہے۔ اسی کو لے کے آج ہم کریں گے کہ یہ کیا ہے، ہم نے کیا اس میں سیکھنا ہے۔ یہ خاص انسان، خاص چیزیں یا خاص جگہیں، تمام وہ چیزیں جو اپنی ایک انفرادی حیثیت، انفرادی پہچان رکھتی ہیں، وہ جس کے بارے میں ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب اسی سے متعلقہ آپ چند تصاویر اور دیکھیں۔
یہاں پہ ہے ایک چمچ، گاڑی یا کار، اس کو کیا نام دیں گے؟ گملہ، مینار، اور یہ ہے ایک باغ۔ اسی طرح سے مزدور یا بزرگ یا آدمی۔ تو عام چیزیں، یہ وہ عام چیزیں جب آپ کسی سے بھی کہتے ہیں چمچ پکڑاؤ تو کوئی سا بھی چمچ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ گملے میں پھول اگے ہیں تو گملے سے مراد کوئی سا بھی گملہ ہے۔ ہمیں نہ تو اس کا رنگ پتہ ہے، نہ ہمیں اس کے جسامت کا پتہ ہے، اور نہ اس کی ہمیں کسی اور خصوصیت کا پتہ ہے، نہ خوبی کا پتہ ہے، نہ اس کی وجہ شہرت کا پتہ ہے۔ تو گملے سے مراد کوئی بھی گملہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہاں جتنی تصاویر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تمام عام چیزوں کی تصاویر ہیں جن کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ بس آپ نے گملہ کہا تو آپ کے ذہن میں جو بھی گملے کی تصویر ہے آپ اس گملے وہی سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ مینار کہیں تو مینار سے مراد یہاں پہ کوئی بھی مینار ہو سکتا ہے۔ مینار پاکستان بھی ہو سکتا ہے، فیصل مسجد کا مینار بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی مینار آپ یہاں پہ تصور کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ صرف مینار کہا گیا تو یہاں پہ آپ جو مینار سمجھنا چاہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں عام چیزیں، عام جگہیں اور عام لوگ۔ پہلے ہم نے پڑھی خاص جگہ، خاص چیزیں اور خاص لوگ، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں عام چیزیں، عام جگہیں اور عام لوگ۔ تو ہم نے آج کیا پڑھنا ہے؟ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اندازہ کیجئے کہ آج ہم اس میں خاص اور اس میں عام کی پہچان اور ان میں امتیاز یعنی فرق کرنا سیکھیں گے۔ یا میں مزید آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں خاص کو اسم معرفہ اور اس میں عام کو اسم نکرہ بھی کہتے ہیں۔ خاص مخصوص خصوصیت کا حامل، معروف یعنی مشہور، کسی سے اس کا نام بنے گا معرفہ، اور عام یعنی نکرہ جس کا ایک عام سی عمومی سی اس کی حیثیت ہوتی ہے، عمومی سے اس کا وجود ہوتا ہے۔ آپ کی کتاب میں اسم نکرہ اور اسم معرفہ کس طرح سے دیے گئے ہیں؟ اسم نکرہ کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کیونکہ ابھی آپ نے جو تصاویر دیکھی وہ اسی ذیل میں دی گئی تھی، جیسے لڑکا، شہر، پرندہ وغیرہ۔ اسم معرفہ کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، جیسے احمد، لاہور اور قرآن مجید وغیرہ۔ اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی پہچان کے بعد اب آپ ایک انفرادی سرگرمی سر انجام دیں گے، اور سرگرمی کچھ اس طرح کہ ہر بچہ سبق میں سے اسم خاص اور اسم عام کی دو مثالیں ڈھونڈے۔ ابھی آپ نے ویڈیو کو روکنا ہے اور اس سرگرمی کو ابھی سر انجام دینا ہے۔ جی یقیناً ہر بچے نے 2 اسم معرفہ اور 2 اسم نکرہ کی مثالیں اپنی کتاب سے ڈھونڈ لی ہوں گی۔ اب آپ کریں گے گروہی سرگرمی، اور گروہی سرگرمی آپ کی کچھ اس طرح سے ہے کہ طلبہ کو 2 گروہوں میں کام کریں یا تقسیم کیا جائے، اور درسی کتاب کے صفحہ نمبر 46 پر موجود نظم شفق کی بہار، اس میں زیادہ سے زیادہ اسم عام اور اسم خاص جو ہیں وہ تلاش کیے جائیں۔ آپ کی معلمہ آپ کی پوری جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ ایک گروہ جو ہے نظم شفق کی بہار میں سے اسم معرفہ تلاش کرے گا، اور دوسرا گروہ اسی نظم میں سے اسم نکرہ تلاش کرے گا۔ جلدی سے ویڈیو کو روکیے اور اس سرگرمی کو کیجیے۔ یقیناً آپ لوگوں نے کام کر لیا ہوگا۔ اب آپ کریں گے ایک ورک شیٹ۔ ورک شیٹ ہے آپ کے آج کے گھر کا کام کا حصہ۔ آپ نے گھر جا کر بھی اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی مشق کرنی ہے۔ اس کے لیے جو ورک شیٹ بنائی گئی اس میں پہلا سوال ہے کہ نیچے لکھے ہوئے جملوں میں سے اسم نکرہ کا استعمال کیا گیا، آپ ان کی جگہ مناسب اسم معرفہ لکھیں اور اسم معرفہ کو اسم نکرہ میں تبدیل کریں۔ جملوں میں آپ کو آغاز میں ایسے الفاظ دیے گئے جہاں پہ چند الفاظ اسم معرفہ کے اور کچھ اسم نکرہ کے۔ ہدایات کے مطابق جو سوالات میں دی گئی اس کے مطابق ورک شیٹ کو کرنا ہے، یہ آپ کے گھر کا کام ہے اور اس کو آپ گھر سے مکمل کر لائیں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں آپ نے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی پہچان کی اور ان کا فرق سیکھا۔ کل ہم اپنے 5ویں سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔